میں اگر شان شاہد صاحب میرے ساتھ ہیں تو میں شان شاہد صاحب کی طرف بھی آ سکوں. شان شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کو ہمیں جوائن کرنے کا. آپ نے پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس میں آپ کا ایک مقام ہے. ایک بہت الزام لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, پاکستان کا جو فلم انڈسٹری ہے, پاکستان کے جو فنکار ہیں وہ فارمر پرائم منسٹر کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے معین بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ولولہ اور جو جوش اور جو پیغام جو اویئرنیس, جو پولیٹیکل اویئرنیس خان صاحب نے اس عوام کو دی ہے, آئی تھنک ان کا جو پیغام ہے, ان کا جو آواز ہے وہ دلوں کو ٹچ کرتی ہے. تو میرے خیال میں فنکار ایک حساس آدمی ہوتا ہے, حساس شخصیت کا مالک ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس کے جو ریسیپٹیو لیول ہے, جو جس سے وہ کنیکٹ کرتا ہے, وہ جب جیسے خان صاحب کی اسپیچ کرتے ہوئے ان کی جب آواز بھر آئی, تو آئی تھنک دیٹ شوز دا پیورٹی آف ہز ہارٹ. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ فنکار بہت جلد کنیکٹ ہو جاتا ہے جب آپ دل سے کوئی بات کرتے ہیں. ہم بے شک فلموں میں بہت سے کردار کرتے ہیں, بہت سے ڈفرینٹ کردار کرتے ہیں, لیکن جو کنیکٹیوٹی ایموشنل عوام کی اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے وہی فنکاروں کی ہے ان کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ساتھ جو پچھلے اتنا عرصہ سے ہوتا رہا ہے, ہم لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں, میرے خیال میں یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کم اور سیاست کی فلم جو ہے وہ زیادہ چلتی رہی. تو عوام جو ہے وہ اس فلم کو بہت دیر سے دیکھتی آ رہی ہے. شاید وہ تنگ آ گئی ہے کہ ایک ہی فلم جو ہے وہ ریپیٹ پہ لگی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں عوام جو ہے یہ اپنا اظہار کر رہی ہے اس شخص کے ساتھ جس کو وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے لائی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یقین کیجئے کہ جو خان صاحب اس وقت ہیں, ہم ایسے خان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ہمیشہ, جو فریڈم کے اوپر بات کرے, جو سامنے کاؤنٹر کرے ہر چیز کو, جو برائی کو روکے, جو کرپشن کو روکے, جو ایسے لوگ ہیں ان کے راستے کی رکاوٹ بنے, ان کے راستے کی دیوار بن جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کے خان کے لیے لوگوں نے پہلے بھی ووٹ کیا تھا, اور اس طرح کے خان کے لیے لوگ پھر نکلیں گے. ہمیں وہ والے خان جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک طرح سے بالکل بند ہو جاتے ہیں, ان کی کنیکٹیوٹی نہیں رہتی, ایک ہنگ پارلیمنٹ ملتی ہے جس میں وہ کوئی اپنا کام نہیں کر سکتے. جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ ایک ایک کر کے ٹک مارک کر کے ان وعدوں کو یو ٹرن میں تبدیل کیا گیا. سو آئی تھنک میرے خیال میں یہ عوام جو ہے یہ بہت لائق ہے سیاسی طور پہ. اب وہ دور نہیں رہا کہ ہم لوگوں کو, کم سے کم میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی ہمارے پرانے زیرخ سیاستدان ہیں کہ سیاست کی جو اسپیچز ہیں اس میں سے وہ جو لفظ ہیں جو آپ پچھلے 40 سال سے 50 سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں, ہر بات میں عوام کی بات, ہر بات میں کانسٹیٹیوشن کی بات, تو میرے خیال میں وہ جو لفظ ہیں وہ بھی ریپیٹ پہ لگ گئے ہیں. سو عوام میرے خیال میں یہ اس کا رد عمل ہے, وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسی آواز جو ان کے دلوں پہ اثر کرے, جو ان کے کانوں سے ایک کان سے نکل کے دوسرے کان سے نکل نہ جائے, ویسی آواز نہیں چاہیے ان کو. اب پبلک کو یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں پبلک ایک عام الزام بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ انپریسیڈنٹڈ انفلیشن, مہنگائی تھی ہر قسم کی چیزوں کی, ایگریکلچر پروڈکٹس کی بھی, تو عوام کو دشواریاں بھی بڑی ہوئی ہیں. کیا دیا ہے عمران خان نے, فارمر پرائم منسٹر نے لوگوں کو ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ کہ وہ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو انہوں نے جو دیا وہ شعور دیا سیاست کا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے وہ آواز دی, وہ جو خوف تھا ایک کہ آپ سوال نہیں کر سکتے تھے, آئی تھنک وہ خوف ختم کیا گیا. اور آئی تھنک خان صاحب نے اس بات کو بڑھایا, ہمیں سیاست سکھائی, پوری قوم کو بتایا کہ کون کون ہے. ان لوگوں کو تو چور, جتنے چور ہیں ان سب کو تو لوگ بچپن سے جانتے ہیں, لیکن ان کو آواز دینا چور, یہ حوصلہ جو ہے, یہ جو جذبہ ہے اپنے ملک کو سامنے رکھنے کا اور اس 10 فٹ کی عزت کو کم رکھنے کا جو لوگ کرتے تھے پہلے کسی دور میں. سو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا میں اگر آپ کی جو باقی ٹاپکس تھے ان کے اوپر میں تھوڑی ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے, IMF کے قرضے جو ہیں وہ میرے اپنے خیال میں قرض کسی قسم کا بھی ہو وہ برا ہوتا ہے, اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے, وہ بالکل صحیح بات ہے. بٹ اگر دیکھا جائے تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ہانگ کانگ ہے, اس کے علاوہ انڈونیشیا ہے, جن لوگوں نے IMF سے قرضے لیے اور وہ آگے جو ہے وہ اس کو انہوں نے اتارا, اپنے ملک کو ڈیولپ کیا.
اب جو مین چیز آتی ہے وہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ قرضے جاتے کہاں ہیں. تو آئی تھنک کرپشن از دا مین روٹ کاز آف آل دی ایشوز. جو مجھے لگتا ہے کہ قرضے لیے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے اور آگے ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے, اس کے آگے کرپشن شروع ہو جاتی ہے. سو ہم کسی ایک ایسی سپورٹ کو, ایک کوئی ایسی سپورٹ جو آپ کے ملک کو مل رہی ہے کسی وجہ سے, کسی بینک سے, آئی تھنک دیٹ از اے گڈ سائن ان اے وے. بٹ اگر آپ وہ گورننگ دا انگورنیبل, اگر ارشد صاحب کی کتاب بھی پڑھیں تو اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ آپ کے لیے وہ بہتر ہے اگر آپ کے پروجیکٹس وہ سارے لگ جاتے ہیں, اگر آپ کا ملک ان قرضوں کو صحیح طور پہ استعمال کر سکتا ہے اور کرپشن نہ ہو, تو میرے خیال میں اٹ از اے بینیفٹ ان اے وے. سو ان مائی ہمبل اوپینین. سو دوسرا جو سوال آپ نے مجھ سے کیا وہ اس پہ میں یہ ضرور یعنی آئی ایم ایف آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے معیشت کو اسٹرکچر کر, ٹھیک ہے جی, اگر آپ کی کرپشن نہ ہو, اگر آپ کے وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کرپشن کی نظر نہ ہو, اگر وہ کرپشن کی نظر نہ ہو, تو آپ کے سامنے ملکوں کی مثالیں ہیں جنہوں نے ڈیولپ کیا اپنے ملک کو جہاں پہ کرپشن نہیں تھی, اور آئی ایم ایف کے قرضے انہوں نے میں واپس اتارے اور اپنے ملک کی جو اکانومی ہے, اپنے ملک کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کیا, اس کو کریٹ کیا. تو اگر میرے خیال میں اگر صحیح سمت میں یہ لگتے ہیں, اگر ہم کوئی اور ڈیمز بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں قرضہ چاہیے, تو میرے خیال میں ہمیں ان ڈیمز کو کرنے کے بعد وی شوڈ پے بیک دا لون. بٹ دا پوائنٹ از آپ کی جو انفراسٹرکچر ہے ملک کا, اس کو ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. چند سڑکیں انفراسٹرکچر نہیں ہیں, چند بسیں انفراسٹرکچر نہیں ہیں. سو آئی تھنک جو کور ایشوز ہیں پاکستان کے, آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. اینڈ فرسٹ از کرپشن, بیکاز وہ جتنا پیسہ آتا ہے, جتنی ہیلپ آتی ہے, وہ جتنی ہیلپ ہے وہ آپ کے نیگیٹو میں چلی جاتی ہے, بیکاز عوام تک وہ نہیں پہنچتا پیسہ, ملک کے انفراسٹرکچر میں وہ پیسہ نہیں لگتا. سو آئی تھنک دیٹ ایریا ون نیڈس ٹو, اٹس ویری ڈسکسیبل. سو جہاں کور ایشوز میں مجھے بریک لینے دیجیے, میں یہ ضرور کہوں گا شان صاحب مجھے بریک لینے دیجیے. کور ایشوز میں کرپشن, بیسکلی میگا کرپشن ایک پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے. ترقیاتی ممالک میں, انڈر ڈیولپ کنٹریز میں واقعی میگا کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. مجھے بتایا گیا کہ صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں بیکاز اس کے بعد پروگرام بند ہونا ہے, تو میں کوئکلی ایک کوسچن تھرو کرنا چاہ رہا ہوں نذیر لغاری صاحب کے پاس, پھر سب کا اس پہ ریئیکشن لے لیتا ہوں. نذیر لغاری صاحب, کل فارمر پرائم منسٹر نے ایک ڈیفینیشن دے دی. انہوں نے کہا کہ جو چھوٹے چور بڑے چور میں فرق یہ ہے کہ چھوٹا چور اگر کوئی لاکھوں کروڑوں کی چوری کرتا ہے تو وہ پاکستان میں ہی اس کو لگانا پڑتا ہے, اس کو وہیں پارک کر دیتا ہے پلاٹوں میں, پراپرٹی میں. لیکن جو بڑے چور ہوتے ہیں, جو اربوں کی چوری کرتے ہیں, وہ پھر پیسے کو لانڈر کر کے باہر لے جاتے ہیں. اور چونکہ یہ خریداری ڈالر کنورژن کراچی میں ہوتی ہے مارکیٹ میں, اس وجہ سے ڈالر کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, روپے کی قیمت جو ہے وہ گرنے لگ جاتی ہے, اور یوں معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس پہ آپ کا کیا رائے ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی میں تردید کروں. میں یہ کہوں کہ غلط بات ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. جو بڑا چور ہوتا ہے وہ پاکستان کو لوٹ کر اور اپنے اثاثے باہر بناتا ہے, اور یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی قرضے حاصل کیے گئے, قرضے وصول کیے گئے. سب سے زیادہ قرضے تاریخ میں انہوں نے لیا ہے. کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں, کوئی ایک لگائی ہوئی چیز بتا دیں کہ انہوں نے کس چیز پر کام کیا ہے, کون سا میگا پروجیکٹ شروع کیا ہے, کون سا چھوٹا پروجیکٹ شروع کیا ہے. وہی تصویریں بار بار ہم دیکھتے رہتے ہیں, جی پیر بھاشا ڈیم پر یہ ہو رہا ہے, فلاں ڈیم پر یہ ہو رہا ہے. کوئی ایسی چیز دیکھیں, یہ نظر آ رہا ہے سکھر موٹر وے, ملتان موٹر وے نظر آ رہا ہے. یہ جو ان کا نواز شریف دور کے پروجیکٹس ہیں وہ نظر آتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کرپشن کسی نے نہیں کی, کرپشن کی گئی ہے, لیکن یہ جو چھوٹے چور کہہ رہے ہیں وہ چھوٹے چور بھی بڑے پاس کا نہیں ہے. جی صابر شاکر صاحب, یور کوئک کامنٹ بیکاز ٹائم کم. جی سر, کوئک کامنٹ آن دس میگا کرپشن, چھوٹا کرپشن, بڑی کرپشن. سر یہ تو اب میرا خیال ہے کوئی بھی ریڈی نہیں ہے, نہ میگا کو دیکھتا نہ چھوٹی کرپشن کو دیکھتا ہے.